बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6502 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। चलना उसका है, ताकत खुदा की है। आंख बन जाता हूं, देखना उसका है, ताकत खुदा की है। हाथ बन जाता हूं, हाथ उसका है, ताकत खुदा की है। वो कि अल्लाह की रहमत हमेशा उसकी तरफ मुतवज्जिह होती है। इमाम की कभी नहीं होती, इमाम रख किसे रहे हो, आलिम को इमाम रखो। आलिम इमाम हो, तुम जो भी आज सस्ते मिला रखे जा रहे हो। हर चीज कंपनी की मांग रहे हो, मोबाइल कंपनी का, कपड़ा कंपनी का, मकान के लिए सीमेंट कंपनी का, ईट अच्छे भट्टी की लगनी चाहिए, बल्ब कंपनी का होना चाहिए, लेकिन इमाम कैसा हो बिल्कुल जाहिल लग रहे हैं। कुरान दुरुस्त नहीं है। कुरान तजवीज सुनो भाई, तजवीज है ही से हदीस पाक को याद है ही नहीं है, कुरान का मुताला है ही नहीं है। कि किसी ने कहा इमाम कौम का ईमान होता है। फिर जुरैज ने क्या किया, बच्चे की तरफ इशारा किया और अपनी उंगली से उसे छुआ और कहा, बच्चे बता तेरा बाप कौन है, ये बता तेरा बाप कौन है। वो बोलने लगा और कहने लगा, ए लोगों, मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि वो बकरियां चुगाने वाला, उससे मेरी मां ने मुंह काला किया था। बताइए ये अल्लाह वालों करामत की शान नहीं क्या है। तो उन गैर मुक़ल्लिदीन का ये मानना है कि सुन्नी शिर्क करते हैं। पूछा गया कि शिर्क क्या करते हो, क्या क्या सुन्नी लोग शिर्क क्या करते हैं, तो वो उनका कहना ये हुआ कि हम सब, तुम सब के लिए अल्लाह के बराबर समझते हो। सब के लिए यानी तमाम जो वली हैं उनके लिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के बराबर समझते हो। हज़रत इंशाअल्लाह इस पर रोशनी फरमाएंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत का इस्तिक़बाल नारे तकबीर रिसालत के साथ कर ले। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया से क्यों मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम की शान क्या है। प्यारे भाइयों, औलिया किराम और अल्लाह वालों की शान हम नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बानी अता फरमाया है, अपनी ज़बानी हुजूर ने औलिया किराम की शान बयान फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 7008 आप सर्च कर लें, मिलेगा आपको हदीस। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। आपने शायद हदीस सुनी भी होगी हदीस आपने, लेकिन रेफरेंस नहीं सुना होगा, ठीक है ना। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2766 है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुमसे पहले जमाने के अंदर एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद उसके जहन में आया कि मैं तौबा कर लूं। ठीक है भाई, तौबा कर लो। एक पहुंच गया। किसी ने कहा ना, अगर आप मसला पूछे तो आलिम के पास जाएं, आम बंदे के पास नहीं, वो सही आपकी सलाह करेगा। उसने कहा, हुजूर ये बताइए, मैं 99 लोगों को काफिर होकर मेरी बख्शिश हो जाएगी। उसको तेरी कैसी बख्शिश होगी, 99 लोग काफिर हुई वाली बात, तूने शिर्क कर ली तो मुश्रिक है, पक्का चरित्र नहीं है। भाई आप कैसे शिर्क का फतवा लगा सकते हैं प्यारे। और हम कह तो देते हैं ये शिर्क, ये मुशरिक, वो मुशरिक, वो मुशरिक, लेकिन शिर्क वाला मामला नहीं करते। अगर यही मर जाए तो जनाजा सबसे पहले खड़ा होगा। भाई जब मुशरिक हो गया तो मुशरिक का जनाजा है ही नहीं। मुशरिक की बेटी से निकाह नहीं है, निकाह मत करो मुशरिक। अगर आप मुशरिक कह रहे हो तो बेटी से निकाह नहीं। इसी तरीके से क्या है, जनाजा हो गया, अभी जनाजा क्यों पढ़ रहे हो। सूरत तौबा फरमाता है मुनाफिकीन के ताल्लुक से, यानी जो दीन से खारिज हो जाए, ऐ महबूब अगर ये मर जाए तो जनाजा मत पढ़ना इनका। क्या मामला है ये, या तो आप मोमिन मानो या फिर मुशरिक मानो। अगर मुशरिक मानो तो मुशरिक वाला मामला करना पड़ेगा, मोमिन मानो तो मोमिन मानना पड़ेगा। क्या है, मुशरिक रहे मामला मोमिन मानो। दावत हुई, किसी दावत करने के साथ उसे अहले सुन्नत को बाद में मुशरिक कहते हैं, मुशरिक है। चलो दावत करे, उसने गोश्त कोरमा बनाया, तो खा रहा गोश्त कोरमा। क्या मुशरिक के हाथ से कटा हुआ जानवर, क्या उसका गोश्त खाना हलाल है? खुद बताओ। मैं कहूँ आप लोग माज़अल्लाह कि फुला लोग मुशरिक हैं। जब मुशरिक है तो उनके हाथ का ज़बिया क्या हुआ, मुर्दार। मेरी वो दावत कर दें,
اب میں گیا دعوت کھانا, میں گوشت قورمہ کھاؤں تو یہ کھانا جائز ہوگا؟ نہیں ہو, کیونکہ مشرک کا کٹا ہوا جانور حرام ہے. ٹھیک ہے نا. کیا تو آپ مومن مان رہے ہو, پھر ہم سلام کر رہے ہیں السلام علیکم, کسے سلام کر رہے ہو؟ جناب مشرک مان رہے ہو. یہ قبر پوجے ہیں, یہ مشرک ہے, یہ میلادی ہے, فلاں شرک کر رہے ہیں. السلام علیکم, تو آپ سلام کیوں کر رہے ہو؟ سلام کس کے لیے؟ مومنوں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کی تم پر رحمت ہو. رحمت مومنوں پر ہوتی ہے, توحید والا پر ہوتی ہے, مشرکوں پر رحمت ہوتی نہیں ہے. اگر تم مشرکوں کے لیے رحمت کی دعا کرو گے تو کیا پتہ لگا اللہ تمہیں ایمان سے خارج کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہے, آج جہالت سے عام ہو چکی ہے. بندہ کہتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, جا رہا ہوں, پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں ہوتا سب کچھ. بہرحال کی ٹھیک ہے, ایک دم ڈائریکٹ کفر کہہ دینا, مشرک کہہ دینا, بدعتی کہہ دینا بہت بڑا جرم ہے. سوچ سمجھ کے مت میں لگائیں. اس چیز نے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھا اللہ کی. اور اسی چیز کے طریقے اولیاء کرام کے تعلق سے صرف اللہ کو مانو, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. پیارے یقیناً اللہ کو مانا جائے گا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کو خدا مانا جائے گا, اس کے نیک بندوں کو محبوب خدا مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر صرف اللہ ہی کے لیے توحید, اگر نام صرف اللہ ہی کو ماننے کا ہوتا تو شیطان نے شرک نہیں کیا تھا. بتا دو کون شیطان نے شرک کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. شیطان تو اللہ کو ماننے کو راضی تھا, شرک کب کیا اس نے؟ تو پیارے توحید نام ہے اللہ کو ایک ماننے کا اور اس کے نیک بندوں کی تعظیم کرنے کا. کوئی بندہ یہ کہ میں اللہ کو مانوں گا لیکن نبی کو نہیں مانوں گا تو پہلے مومن ہو نہیں سکتا. بہرحال خلاصہ کلام مسلم شریف حدیث نمبر 2766 ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی کو ایک بندہ تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. اس کے دل میں آئے سن توجہ سے حدیث پاک سنیں. حدیث پاک جب پڑھی جائے توجہ سننا چاہیے. حدیث پاک سنیں. 99 لوگوں کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب جب اس کے دل میں آیا میں توبہ کر لوں, توبہ کی نیت سے گیا اور کہا کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا. تو اس نے کہا اللہ تیرا گناہ معاف نہیں کرے گا. کہا جب اللہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا تلوار نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. 100 ہو گئے پورے. 100 ہونے کے بعد میں اب نقطہ بتاؤں گا اس کے اندر. حدیث کا آپ نے سنی اور نقطہ بتاؤں گا اس کے اندر. کیا نقطہ نکلا؟ اب سنو, کافی پھر تھوڑے دن پھر ذہن میں آیا کہ میں توبہ کر لوں, اور توبہ کے لیے پھر وہ کہیں چلنے لگا. اب کسی عالم دین کے پاس پہنچا, کیا اللہ میرا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وہ تھے عالم دین, ان کے ہاں اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن تو فلاں اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا جا, وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ چل پڑا. یہ حضور حدیث بیان فرما رہے ہیں, آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں. وہ چل پڑا. چلنے کے بعد چلتے اسے کیا ہے, راستے میں موت آ گئی. حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 3470 کے اندر بھی حدیث پاک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے موت آ گئی. موت آنے کے بعد عذاب والے اور کیا ہے جنت والے فرشتے آ کے جھگڑنے لگے. جنت والے بولے جنت میں لے کر جائیں گے, جہنم والے بولے جہنم میں لے کر جائیں گے. اب کیا ہوا, جنتی بولے کہ جنت میں لے کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا تھا. جہنمی بولے جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ 100 لوگوں کو قاتل ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل فرما دیا, اسے فیصل بنایا اور کہا ان دونوں کا فیصلہ کرو. تو فرشتے نے فیصلہ یہ کیا, اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جائے, جنت والے فرشتے لے جائیں گے. اگر یہ گناہگار لوگوں کی بستی کے قریب ہے, یعنی جدھر سے آ رہا تھا ادھر سے قریب ہے, تو جہنم والے فرشتے لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لاتے ہیں, بخاری شریف حدیث نمبر 3470 کے اندر آپ فرماتے ہیں, یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ جب وہ زمین ناپی گئی, ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا, جو اس طرف کی زمین تھی جو اللہ والوں قسم کی زمین تھی, اے زمین سمٹ جا. تو زمین کو اللہ نے سمیٹ دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب ناپا تو وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا, اسے جنت کے فرشتے لے گئے. اب سوال ہے, یا اللہ توبہ تو کہیں بھی قبول کر سکتا, خود وہ نہیں فاستجیب, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بستی میں تو توبہ کر لیتا, گھر میں توبہ کر لیتا, کہیں بھی توبہ, اللہ تو توبہ قبول کر سکتا تھا, لیکن یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف گیا کیوں؟ اور پھر یہ کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, توبہ وہی کر دیتا, اللہ کو گناہ معاف کر دیتا. لیکن اسے جو بخشا گیا وہ کیوں بخشا گیا؟ کیونکہ اللہ والوں کی بستی کے قریب جانے کی وجہ سے بخشا گیا. کیا ہے
وہ دعا وہیں بھی مانگ سکتا تھا اللہ معاف کر دے، لیکن معاف کرنا کوئی ضروری نہیں تھا اللہ معافی کر دے. لیکن جب وہ نیک لوگوں کی صحبت کی نیت سے گیا تو اللہ نے اس نیت کے سبب، کیونکہ نیک لوگوں کی بستی قریب جا رہا تھا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا. تو پیارے اس لیے ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں سے محبت تمہیں نیک بنا دے گی، اللہ والوں سے محبت تمہیں دیندار بنائے گی، اللہ والوں سے محبت تمہیں روزے رکھنے والا بنائے گی، اللہ والوں کی محبت تمہیں ناچ گانے سے دور کر دے گی، کیونکہ صحبت صالح تجھے صالح کر دے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے، اب جو اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے تو کیا ہے اس کی کیا سزا ملے گی؟ میں بتانے چاہ رہا ہوں اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہیں. تو بخاری شریف حدیث نمبر 6502 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ لو اللہ سے پنگا کون لے لے گا؟ نماز پڑھ، روزہ پڑھ، حج کر، زکات دے، کچھ بھی نہیں کیا کر، لیکن تو اگر اللہ کے نیک بندے سے الجھے گا، اس کے پیارے سے الجھے گا، تو بخاری شریف حدیث نمبر 6502 حوالہ نوٹ کر لیں. یہ حدیث گواہ ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمت اللہ یہ حدیث لکھ چکے ہیں اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر لکھ کر نوٹ کر کے جا چکے ہیں. فرمایا اگر تو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ تجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. بتائیے نمازیں کام نہیں آئیں گی جب تک اللہ اعلان جنگ کر دے. یہ روزے کی نماز کچھ نہیں آئیں، کیونکہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا نیک بندہ ہے کون؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو مارا ٹھارا ڈال لے 10-15-20 گھنٹے پہلے. آج کل ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی مطلب جو زیادہ دھوپ نہ کرے اس اللہ کا نیک بندہ مان لے. اب اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ تو حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی کہتے ہیں جو بیان اللہ کا ہو، راوی مصطفیٰ ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 6502 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ سوائے فرضوں کے، روزہ، حج، زکات وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کرتا ہے. یعنی فرض ادا کر لی اس نے، اب نفلی عبادتیں پڑھنے لگے، تہجد پڑھنے لگا، اشراق پڑھنے لگا. دیکھو یہ جب اس نے نماز شروع کی کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت کی. اس نے فرض ادا کیے، روزے ادا کیے، حج کیا، اب یہ نفلی عبادتیں اللہ کی محبت میں کرنے لگا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اللہ کی محبت میں نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، عقیق پڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت میں کر رہا. تو ایک مقام ایسا آتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ اب یعنی پہلے وہ اللہ کی محبت میں کر رہا تھا، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا، راتوں کی نیندیں قربان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مقام آتا ہے. پھر آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حضور، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کان مطلب کیا ہے؟ اس کی کان اس کے ہوتے ہیں لیکن عطا خدا کی ہوتی ہے. دور نزدیک کے پردے مطلب کیا آڑ دور تک ختم کر دی جاتی ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے دور سے کیسے سنیں گے؟ ارے آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے اندر خطبہ دے رہے ہیں کہ ساریہ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں. دوسری ملک ہے، دوسری کنٹری ہے. عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں پہاڑ کی طرف ہے، ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ. لوگ حیران ہیں، ساریہ تو ہی نہیں، عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ. ادھر ساریہ جنگ کر رہے ہیں اور کیا ہے معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہی ہونے والی ہے. یاد رہے سیدنا عمر جرنیل تھے، جنگ کے ماہر تھے. فرمایا ساریہ جنگ کر رہے جب مسلمانوں کی شکست ہونے والی تھی. حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا تھا ایک آواز سنی گویا کہ عمر پکار رہے پیترا بدلو، تم اپنا پیترا بدلو، مقام بدلو، اپنا سسٹم بدلو. ساریہ فرماتے جب میں نے مقام بدلا، پیترا بدلا، پہاڑ کی طرف اپنے لشکر کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما دی. یہ آواز کس نے پہنچائی؟ ساریہ تک اللہ نے. تو کہنا کان اس کے بن جاتا ہوں. کان اس کے ہوتے سننا کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کان اس کے ہوتے طاقت خدا کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب پاؤں بننے مطلب کیا ہے؟
कुछ मत पता क्या होता है हदीस में, याद रहे हदीस और कुरान में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं आप मतलब कि सेम उसका माना नहीं निकाल सकते कि हदीस में ये लफ्ज तो ऐसे ही है। अब हदीस में क्या है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6502 के अंदर फरमाया अल्लाह फरमाता है उसका पाँव बन जाता हूँ। बताओ कि अल्लाह माज़अल्लाह पाँव बन जाए किसी वली का? नहीं, मतलब ये है कोई के अल्फाज ये है, लेकिन माना क्या निकालना पड़ेगा कि चलना उसका है, ताकत खुदा की है। आंख बन जाता हूं, देखना उसका है, ताकत खुदा की है। हाथ बन जाता हूं, हाथ उसका है, ताकत खुदा की है। गोया कि अल्लाह की रहमत हमेशा उसकी तरफ मुतवज्जिह होती है। अल्लाह अकबर। देखिए, और मुझसे जो मांगता है, जो वो काम करना चाहता है और मुझसे मांगता है, जिस चीज के ताल्लुक से मेरे नाम की कसम खा ले मैं उसे पूरा कर देता हूं। हदीस कुदसी है ये, जो मुझसे मांगता है अता करता हूं, जिस चीज की ताल्लुक से कसम खा ले उसे अता कर देता हूं। ये मकाम होता है अल्लाह वालों का। हम कहते ना, और कहते अल्लाह तुझे बेटा देगा, जा अल्लाह तुझे बेटा देगा, तो प्यारे ये कुछ नहीं देगा। अल्लाह का वली नहीं, ज़बान इसकी है, रहमत खुदा की है। क्योंकि खुद बुखारी शरीफ हदीस से कह रही है कि जो मुझसे मांगता है उसे अता कर देता हूं। इसका मकाम आ जाता है। आज हम उस मकाम में पहुंचे तो सही, हालतें बदल जाती हैं, कैफियतें बदल जाती हैं, ठीक है ना, सिस्टम बदल जाता है, ज़हानत बदल जाती है। प्यारे औलिया किराम की बड़ी शान है। आज क्या होता है, 5 वक्त की नमाज उनसे पढ़ने मिलती, हम बराबरी औलिया किराम पर। अब देखिए अल्लाह के नेक बंदों की शान क्या है। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और बुखारी के अंदर भी है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6508 है और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1206 है। ठीक है, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6508 और बुखारी शरीफ क्या है 1206 है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुरैज, अब मैं ये बताऊंगा अल्लाह के नेक बंदे जो इशारा कर देना बहुत कुछ हो जाता है। हज़रत जुरैज ये भी हुजूर हदीस बयान फरमा रहा है, बुखारी में भी मुस्लिम के अंदर भी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा था, इबादत गुजार था, जुरैज उसका नाम था। वो अल्लाह की इबादत करता, लेकिन हासिदीन हसद करने लग गए। आज क्या होता है, झंडे लग जाते हैं, बताइए। बहरहाल जब इस्लाह करने लगे जुरैज के कुछ लोग हासिदीन बन गए और उन्हें ये प्रोपेगेंडा किया किसी तरह जुरैज को बदनाम कर दो। एक औरत को तैयार किया और कहा तू जुरैज को बदनाम करेगी। उस औरत को मां औरत का लालच दिया गया। फिर वो औरत क्या है, एक चरवाही के पास जाती है, उससे मुंह काला करती है और जब क्या है ये हामिला हो जाती है और उसके गोद में बच्चा होता है और अपने बच्चे को लेकर लोगों के सामने जाती है और कहती है ऐ लोगों, तुम जुरैज को नेक बंदा मानते हो, इबादत गुजार मानते हो, लेकिन जुरैज तो बहुत बड़ा पाखंडी है, बदकार है, उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। अल्लाह अकबर। और जमाना भी ऐसा तहकीक नहीं करते, क्या कुछ नेक को कुछ सोच अच्छी सोच रखो, नहीं नेक के पीछे और जल्दी पड़ जाएंगे। अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, तुला अल्लाह अकबर। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, बिना तहकीक के जुरैज की खानका को तोड़ना शुरू कर दिया, ढाना शुरू कर दिया। जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं और जब जुरैज उतर के आए सब ढह चुका था और फिर जुरैज को मारना शुरू कर दिया। जुरैज ने कहा मौका तो मामला क्या है, क्या अच्छा मौका, तुम पाखंड कर रहे हो, बदकार करते हो, ये बच्चा तुम्हारा है जो इस औरत की गोद के अंदर है। कहा और उसे अच्छा ये सच बोली, कहा मैं सच बोल रही हूँ। और रोने लगी। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर जुरैज ने क्या किया, बच्चे की तरफ इशारा किया और अपनी उंगली से उसे छुआ और कहा बच्चे बता तेरा बाप कौन है, ये बता तेरा बाप कौन है। वो बोलने लगा और कहने लगा ऐ लोगों, मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि वो बकरियां चुगाने वाला, उससे मेरी मां ने मुंह काला किया था। बताइए ये अल्लाह वालों करामत की शान नहीं क्या है। कोई भी शख्स अपने बाप का पता नहीं बता सकता मेरा बाप है कौन, याद रखें। लेकिन ये इल्म दिया किसने, इसका बाप कौन है, ये अल्लाह ने। क्यों दिया, क्योंकि उसके महबूब बंदे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने इशारा किया, अल्लाह की हैरत को गवाह ने किया, मेरा महबूब बंदा परेशान था, फौरन अल्लाह ने कुव्वत गोया अता फरमा दी। और मैं गड़बड़ बात नहीं सुना रहा, बुखारी शरीफ है ये। औलिया किराम की शान है यार, हम इनसे मोहब्बत लेकिन क्या करेंगे, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। बोलने लगा बच्चा, पूरा भाई बेटा बता दिया मेरा कौन है कौन। फौरन सब लोग झुक गए कि नहीं ये आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। और फिर लोग ये नहीं कहते कि करामत पहले के लोगों में थी, लोग करामत करामत कहते हैं, अब करामत क्यों नहीं होती। भाई हम नहीं कहते कि ये किताब आला से लिख दी है उसने लिख दी, ठीक है, किसी किताब को मत मानो, लेकिन बुखारी शरीफ को तो मानेंगे, करामत उसमें बयान हो रही है।
ہم کیا کریں گے؟ یہ خود یاد رہے کرامت اولیاء قرآن سے ثابت ہے، معجزات نبی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، بخاری شریف حدیث نمبر 7439، حدیث نمبر 7439 حدیث نوٹ کریں۔ کئی بار تو لوگ میلاد میں وہ حدیث کو سناتے ہیں، کیا ایڈورٹ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دیکھیے، پڑھنے والوں کمی نہیں ہوتی، بلانے والوں کمی، ہم بلا کسے رہے ہیں؟ یہ دیکھو نا، کس علم کی بلا بلاؤ نا آپ ایڈورٹ سب کو بلائے پڑھو تو معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ امام کی کمی نہیں ہوتی، امام رکھ کسے رہے ہو؟ عالم کو امام رکھو، عالم امام ہو، تم جو بھی آپ سستے ملا رکھے جا رہا رکھے جا رہا۔ پھر تم کتنے میں تمہیں گولی لگی، گولی کتنے 15,000، ارے بہت مہنگا تو، ارے گھر کی گاؤں کی پڑھا دیں گے، نماز بھی پڑھانی ہے بھائی، تو ایسے پڑھاؤ تمہارا ایسی معاملہ ہوں گے۔ ہر چیز کمپنی کی مانگ رہے ہو، موبائل کمپنی کا، کپڑا کمپنی کا، مکان کے لیے سیمنٹ کمپنی کا، اینٹ اچھے بھٹے کی لگنی چاہیے، مطلب کمپنی کا ہونا چاہیے، لیکن امام کیسا ہو بالکل جاہل لگ رہے ہیں۔ قرآن درست نہیں ہے، قرآن تجویز سنو بھائی، تجویز ہے ہی سے، حدیث پاک کو یاد ہے ہی نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا امام قوم کا ایمان ہوتا ہے، ایمان خود خراب کر رہے ہیں، الزام دوسروں کو خراب تو قوم کو خراب کرائے۔ اگر اچھا امام لے کے آتا تو قرآن بھی پڑھاتا، ترجمہ پڑھاتا، حدیث پڑھاتا، بہتر کیسی ہے؟ ایک ہے اہل قرآن، ایک فرقہ ہے اہل قرآن۔ اہل قرآن ایک فرقہ پتہ ہے کہ وہ حدیث مانتے ہی نہیں، حدیث نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن کہتے ہیں۔ حدیث ہے کیا چیز بتائیے؟ کہتے ہیں قرآن میں کہیں دکھا دو اللہ نے یہ فرمایا، بخاری مسلم ترمذی نہیں مانو، یا پھر رسول اللہ نے دکھاؤ رسول اللہ نے کہاں فرمایا بخاری کی بات ماننا، ترمذی کی بات ماننا۔ واقعی حضور کے زمانے میں حدیث نہیں تھی، 250 سال بعد لکھی نہیں ہے حدیث ہے۔ کہتے ہیں اہل قرآن ہے، قرآن کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی، حدیث میں چینجنگ ہو سکتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، حدیث کی کس نے لی ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایسے ریفرنس دیتے ہیں آپ کو یار ان سے بڑھ کر پکا کوئی ہے ہی نہیں، قرآن سے نیچے نہیں اترتے۔ کہتے ہیں قرآن کے سامنے حدیث ہے کیا؟ کہتے ہیں ہے کیا یہ حدیث قرآن کے سامنے؟ اور ایسی بات کرتے ہیں ہمارے کو چکرا کے رکھ جائے گا، پاگل ہو جائے گا، یہ بات یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 وقت کی نماز پڑھتے، کہتے ہیں چوتھی اور 5 وقت کی نماز کا نام تو دکھا تو کہاں ہے؟ بتائیے اولیاء کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک حدیث اور سناؤں گا، بعد میں اپنا موضوع بدلوں گا۔ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو پیارے ہم محبت نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے محبت کرنے کو دیا ہے، لیکن غلطی ہم سچی محبت پیارے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7439، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سے بتا رہا ہوں، حدیث بہت طویل ہے، الفاظ سے آپ سرچ کر لینا موبائل کے، آپ موبائل سے پاس حدیث نمبر ہے 7439، سرچ کر لینا، آپ چاہے نوٹ کر لینا۔ اللہ اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوگوں، تم ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ جن لوگوں کے دل میں 1 درہم کے برابر ایمان تھا۔ بتائیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ رک جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن فرمایا جہنم سے آگ ان کا سب نکلے گی، اور جن کے دل میں 1 درہم کے برابر ایمان ہوگا انہیں ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے، یا تو اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، کوئی افریقی، کوئی امریکی، زبانیں الگ، دل الگ، اور ایمان نام ہے دل کی کیفیت کا۔ یار دل کی کوئی ایسی سرچ سسٹم ہے، سرچ کر لیں، ہم سرچ کر لیے، جیسے آج کل ایسا ایک فارمولا سرچ کر رہے ہیں، ہمارا اسکین ہو رہی فورم پہ کر رہا ہے بایو ڈاٹا ہے کو نہیں، تو کس سسٹم ہوگا؟ تو پیارے یقیناً اللہ نے ایسا سسٹم پیدا کرے گا، اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے نور سے، اپنی قدرت سے ایسی طاقت کا فرمائے گا جو دلوں کی کیفیت کو جان لے گا۔ جب ایک موبائل اسکین کرو، اسکین اس کو اتنا اسکینر کچھ لکھا نہیں ہوتا، لیکن اسکین کرو پورا بایو ڈاٹا موبائل کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ سرچ کرتے آ جاتا ہے، کیونکہ سائنس نے طاقت رکھ دی۔ تو پہلے اسی طرح اللہ اپنے نیک کو ایسا علم عطا فرمایا کہ سرچ جو کریں گے، اسی طرح بھی ایمان سے آ بھی سکے، آلتو بہرا ہو۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ کیا ہے جن کے دل میں 1 درہم کے برابر ایمان ہو، انہیں جہنم سے نکال لائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ نکال لائے۔ اللہ فرمائے گا پھر جاؤ جن کے دلوں کے اندر آدھا درہم کے برابر ایمان انہیں نکال لاؤ، اور پھر جائیں گے جن کے دلوں کے اندر آدھا درہم کے برابر ایمان ہوگا اسے نکال لائیں گے، عرض کریں گے اللہ ہم نکال لائیں۔ اللہ فرمائے گا پھر
جاؤ اور جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو انہیں نکال لاؤ. وہ اللہ والے جائیں گے, نیک لوگ جائیں گے جن کے دلوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا انہیں نکال لائیں گے. عرض کریے اللہ نکالنا ہے, ہم لوگ شان ہے اللہ والوں کی. وہ سیاست یہی تو فرماتے ہیں اس ٹائم تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. وہ اس حدیث کو تو بیس بناتے ہیں, کیوں؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے حکم دے گا.